الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یہ سورہ المومنون 18ویں پارے کی 23ویں سورت کے آخری 10 آیات تلاوت کی گئی ہیں، 109 تا 118. گویا کہ یہ اس سورت کے خلاصے کی حیثیت رکھتی ہیں. جو تعلیمات اس سورت میں جہاں سے شروع ہوئی تھیں اس کا گویا خلاصہ ہے. سورہ مومنون کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے اور مکے کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسطی دور، جس میں کہ تمسخر، استہزاء، مذاق، طرح طرح سے ان کے اوپر الزامات رکھنا ہے تو چیزیں چل رہی تھیں، لیکن ظلم و تشدد ابھی آغاز ہوا تھا، اس میں کوئی انتہا نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس میں اس کی آپ کو جھلک نہیں ملتی. یہ بھی پہلے بتایا جا چکا ہے اس میں آگے کہ اس میں ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور جیسا کہ شروع میں کہا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار ہے. پھر ان کی 6 صفات کا ذکر کیا گیا اور آخر میں بتایا گیا ہے یہی لوگ فائز المرام. پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں جو ان صفات کے حامل ہوں گے، اس میں نماز میں خشوع اختیار کرنا، لغویات سے پرہیز کرنا، زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل ہونا یا زکوٰۃ دینا، فروج کی حفاظت کرنا، نشو و نما کی حفاظت کرنا، اپنے امانتوں و پیمان کا خاص رکھنا اور نمازوں کی محافظت کرنا. کہا گیا کہ یہی لوگ وارث ہیں جن کو فردوس وراثت میں ملے گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور کہا گیا کہ حقیقی کامیابی یہ ہے، یعنی سب سے آخری منزل آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ایمان کی صورت ہو جائے یہ ہے. کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس کے برخلاف اس کو نہیں مان رہے، ایمان کے بنیادی عقائد میں کرنے سے پہلے بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے توحید کی رسالت اور آخرت بہت بنیادی چیز ہے. یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، جزا یا سزا. اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آدمی اس امتحان میں جو اصل میں جہاں پہ اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے وہاں کامیاب ہو، اللہ تعالیٰ کی اس کی رضا حاصل ہو، وہ جنت الفردوس کو مقام پائے. اور ناکام و نامراد وہ ہے دنیا میں جیسی زندگی ہو اور وہ سب آزمائش کے لیے امتحان کا پرچہ جیسے ہے، لیکن اگر آخرت میں ناکام ہو گیا جہنم میں ڈال دیا گیا. اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ بس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا بس وہ کامیاب. ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا بس وہ ہے کامیاب. اب ان آیات کا ترجمہ سماعت کریں. تم وہی لوگ تو ہو جو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے رب پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دیں، ہم پر رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد سے
یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اللہ تعالیٰ کہے، اور تو ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے سب اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا، یا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضولی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا بھی نہیں ہے۔ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ یہاں سے آتے ہیں شروع ہوئی ہیں، اس کا تسلسل سمجھنے کے لیے جہنم کا ذکر کیا گیا تھا، اس میں کفار ڈالے گئے ہیں جو اس کا انکار کرتے تھے کہ نہیں آنے والی آخرت۔ یہ ہوتا ہے آخرت کا انکار کا آدمی کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے۔ تو جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے آخرت میں، جب اس کے بعد سے وہ کہنا شروع کر دیں گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے۔ یہ قرآن میں مکالمہ کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہاں دیکھ لیں گے وہی چیز جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے تو کہیں گے ہمیں واپس بھیج دیجیے، اب ہم ٹھیک رہیں گے۔ یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے کہ ہم جو ہے ہمیں یہاں سے واپس بھیج دیجیے، اور ہم ایسا نہیں، اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے، یعنی وہی کام نہیں کریں گے جو ہم غلطی کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قالت صوفیہ ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بات نہ کرو۔ وہ دھنکار دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہی لوگ کو اب کہا جا رہا ہے کہ وہی لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم غفلت میں پڑے رہے تھے، ہمیں واپس بھیج دیجیے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کی کئی جگہ کہا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہم کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ تو وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے، وہی بندے جو اسلام قبول کیے تھے، بندے کے مومنین اولین کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اے ہمارے پر وہ کہا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کر۔ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا، سب سے رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ گویا سکھایا جا رہا ہے کہ مومنین کی دعا یہ ہونی چاہیے۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یعنی جو ہے شروع یہاں سے ہوا تھا قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، مومنین وہ فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر کے اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ان کی دعا یہ ہوتی ہے، یہاں سے اس آیتوں کا آغاز بھی ہے، اسی پہ اختتام بھی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ رب اغفر ورحم، ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس ہمارے تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ یہ احساس بندگی جس میں آدمی سمجھے کہ جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے اس کی بندگی کا ہم سے ادا نہیں ہو رہا، ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کہیں چوک ہو رہی ہے، چوک تو نہیں ہو رہی ہے، یہ مستقل احساس ہونا چاہیے۔ وہی بندہ کہے گا ربنا آمنا فاغفر لنا، ایک وجہ مغفرت اپنی طلب کرنا، یہ احساس انتہائی ضروری ہے۔ خشوع خضوع کا اگلا درجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں مغفرت کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم تیرا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں تیری بندگی کا، ورحمنا، اور تمہیں رحم فرما۔ اس میں تمام چیزیں آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملے اللہ تعالیٰ، اور تجھ سے اچھا زیادہ رحم کرنے والا، تجھ سے بڑا رحیم اور ہے کون؟ یہ احساس ہمارا ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم وہی لوگ تو ان جو کفار تھے جو جہنم کے عذاب سے اب گھبرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گھرے میں واپس بھیج دیا جائے گا، وہی تم لوگ تو جب ہمارے کچھ بندے، کہا جا رہا ہے کہ فریقوں من عبادی، میرے بندوں میں سے چھوٹا سا گروہ، بندے تو اللہ کے سبھی ہیں، کافر بھی، مشرک بھی، مومن بھی، منافق بھی، ان میں سے ایک گروہ جو ہے چھوٹا سا گروہ، عام طور سے وہ لوگ ہوتے غریب ہوتے، تو جب وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے، ہر وقت کی دعوت میں لگے رہتے تھے،
ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق بنا لیا، ہنسی اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے ان کا. یہ دیکھیے صاحب وہ صحیح کام کر گیا، اللہ تعالیٰ صحیح کر رہے ہیں. ادھر جتنی باتیں کہتے ہیں لوگ، حتیٰ انسوکم ذکری، یعنی تم ان کے ضد میں، ایمان لانے والوں کے ضد میں، وہ ایمان کا نہیں مومنین، تم ان کے ضد میں تم اتنے پڑ گئے تھے تمہیں یہ بھی نہیں یاد رہا کہ میں بھی کچھ ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی اللہ بھی ہے، حساب کتاب بھی لے گا، اس کے آگے ہمیں بتانا بھی ہے، ہمیں موت بھی آنی ہے. کون نہیں جانتا کہ موت آنی ہے؟ قسمتی سے قبرستان میں جا کر کے بھی ہنسی مذاق ویسی جاری رہتا ہے، ہماری غفلت کا حال ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ میں بھی کچھ ہوں. انسوکم ذکری، تم میرے ذکر سے بھی غافل ہو گئے. وکنتم منہ تضحکون، اور تم ان پر ہنستے رہے. یعنی ان کو جو جہنم میں ڈال ہے کہ بالکل خاموش ہو جاؤ، بات مت کرو. یعنی ایک تو ہوتا ہے جرم کی مذاق بنانا، لیکن کوئی شخص اگر کسی کے نماز کا مذاق بنا رہا ہے، کسی کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مذاق بنا رہا ہے، اس کی عبادت کا جو اطاعت اللہ تعالیٰ کا اس کا مذاق بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مذاق بنا رہا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں یہ ان کے عذاب، یعنی ان کا جو ہے یہ جرم در جرم ہے. یہ جرم دے کے ہنسی مذاق کرنا، اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہوا کہ بنا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل ان کو دیا ہے. کیا؟ انہم هم الفائزون، یہ وہی لوگ کامیاب. یہاں پہ صبر اس وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وہ تمہارے ہنسی مذاق کے، تمہارے تمسخر کے، تمہاری مخالفتوں کے، تمہاری سازشوں کے علی الرغم اپنے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر جمے رہے، اس پر مستقیم رہے، ان کے پاؤں میں تزلزل نہیں آیا. اس صبر کا بدلہ میں ان کو دے رہا ہوں کہ وہ آج کامیاب. تم سمجھتے تھے تم کامیاب ہو دنیا متاع کی وجہ سے. قرآن کے دوسرے مقامات پہ، اور یہاں پہ یہ بات پوچھی ہے، اس میں پیچھے بات بھولی گئی ہے کہ جو کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو دنیا میں بہت ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں بظاہر، اور لگتا ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ پیپر ہے، اس میں آزمائش میں ڈالا گیا، ان کو ڈھیل دی گئی ہے. جیسے کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پھنسانے کے لیے آدمی ڈالا جاتا ہے، اور جب وہ پکڑ لیتی تو اور ڈھیل دیتا ہے، خود کھینچ کے لے جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو ڈھیل دی گئی ہے. اسی بات کو سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تمسخر کر رہا ہے، وہ سمجھ رہے کہ اللہ کا مذاق بنا رہا ہے، ان کو ڈھیل دی ہے اللہ تعالیٰ. یہی بات یہاں پہ کہی ہے. اللہ نے آج ہم نے ان کو ان کے اس صبر کا بدلہ دیا ہے کہ آج وہ کامیاب ہے. اب یہ مکالمے کے بعد میں ہوتا ہے کہ ان کا جرم تو ثابت ہے. وہ جو منکرین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار، یعنی اللہ تعالیٰ کا شرک کر رہے ہیں، اللہ کے انکار کی بات نہیں آ رہی، شرک جو ہے اسی کے معنی میں لفظ بنایا ہے، وہ آخرت کا انکار ہے، قولی بھی اور عملی بھی. اب ان کے بارے میں پھر مزید مکالمہ ہوتا ہے. آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس کے سلسلے میں کہا ہے قالا. یہ ہے کہ قالا کا کون فائل کون ہے؟ تو عام طور سے اس کو لوگوں نے لیا کہ اللہ تعالیٰ. کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بات کہہ رہے ہیں، اور کچھ فصلیں کہنا یہ ہے کہ نہیں، بلکہ انہیں میں سے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، آپس میں کہہ رہے ہیں. بہرحال کوئی بات ہو، اس لیے کسی نے ترجمہ یہ کہا کہ جیسے قالا قائل نے کہا گیا، اس نے کہا انپورٹنٹ، قالا کہا گیا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین. کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ بتاؤ تم زمین میں کتنے سال رہے. اب اگر یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جب اسے کہا جا رہا ہے تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ تو سب کچھ معلوم ہے، ماضی حال مستقبل اس کے لیے کچھ ہے نہیں. لیکن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جس زندگی کے بارے میں سمجھتے تھے کتنی لمبی زندگی، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، کتنے زندے زمانے سے سنا جا رہا ہے، تو وہ سال کتنے سال تم رہے. یہ سوال ہوا کہ ان کو ایک طرح سے تعظیم کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ بتائیے کیا کتنے دن مزے کیے. اس قسم کی بات ہے. قالا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم سالوں کے گنتی سے کتنے سال دنیا میں رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. وہ جواب دیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے. اس میں یہ بات فاسأل العادین، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے، یعنی اس میں عدم توجہی
کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہ چیز مطلب ان کی طرف سے، یعنی جس چیز کو دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ مزے اڑا رہے تھے، آج کبھی فکر نہیں آیا. تو وہ کہیں گے کہ ایک دن یا اس سے کم. قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا سورہ طٰہٰ میں کہ آپس میں گفتگو کریں گے، دوسرے سے چپکے چپکے تھے کہ بھائی 10 دن رہے ہوں گے ہم لوگ. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اس میں جو سب سے بڑا کیلکولیٹ کرنے والا ہوگا، بڑا 30 مار کہاں ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں، ایک دن یا اس سے کم. یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ جو ہے کہ بس ایک دن یا اس سے کم رہے ہوں گے ہم یہاں پر. اب ان کی عدم توجہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنے مزے انہوں نے کیے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے عبادت کرنے والوں کا مذاق اڑاتے رہے، تمسخر کرتے رہے، اس دن کوئی دلچسپی نہیں لیں گے. یہ مطلب اس کا کہنے کا ہے. ارے پوچھ لیجیے، ہمیں کیا پتا، جن لوگوں نے لکھا ہو پوچھ کر لیجیے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کوئی بہت اچھے سفر سے واپس آ رہا، خوب اچھے ٹرپ سے واپس آ رہا اور اچانک کسی مصیبت میں پھنس جائے، اور اسی میں کوئی پوچھ رہے بیٹھے کہ بھائی آپ کیسا ٹرپ رہا آپ کا، ارے چھوڑیے، دیکھا تھا ایگزیکٹلی اسی طرح کی چیز وہاں پہ کہ بڑی مصیبت آن کھڑی ہوئی ہوگی ان کے اوپر میں کہ وہ لگے گا کہ دنیا کی زندگی جو 30 40 50 جتنے سال بھی انہوں نے خوب عیش اڑائے، خوب اللہ تعالیٰ کے تمسخر ہو رہا ہے، اللہ کے بندوں کا تمسخر ہو رہا ہے، وہ کہیں گے کہ ایک دن یا اس سے کم کچھ لیے لوگوں سے جنہوں نے کاؤنٹ کیا. یہ بتانا مقصود ہے کہ جس دنیا پہ تم بیجے ہوئے ہو اس دن تم یہ کہو گے. واضح رہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے. ایسا ہوگا کفار کے سامنے کہا جا رہا ہے، یہ قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے. یہ بات جب دماغ میں بیٹھ جائے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام. ایسا ہی ہوگا. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انڈائریکٹلی مذاق اڑا رہے ہیں، بس سمجھ لیں کہ وہ اسی طریقے سے ہوگا. آج جس چیز کے چیزیں پڑھ رہے ہیں، جس دنیا میں مگن ہے وہ ظلم و زیادتی کی انتہا کر رکھی ہے، وہی کہیں گے کہ بس ایک دن اس سے کم ہے. یہی کہا جا رہا ہے. قل قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون. تب ان سے کہا جائے گا، پوچھا گیا کتنے دن رہے سالوں میں، ایک دن اس سے کم سال کی بات کہی جا رہی ہے. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا یا آپسی میں کوئی کہے گا جیسا کہتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے ہو نا، بس یہ سمجھ میں آیا نا. لو کنتم کنتم تعلمون، بہت زور ہے. کاش یہ بات ضرور نہیں سمجھ میں آ گئی ہوتی. جب اللہ کا نبی یہ بات کہہ رہا تھا کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اس آخرت کے مقابلے میں، چند روزہ سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ 1 few days سالوں میں ہوا کرتا ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے، جہاں کی کامیابی اصل کامیابی اس کے بارے میں کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا جائے کہ ہاں ایسے ہی ہے، واقعی چند دن ہی پہلے. کاش یہ بات تم اس وقت سمجھ جاتے جب تمہارا نبی تم کو سمجھا رہا. ہمیں یہ بات نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، خود بھی اس کو یاد تازہ کرنے کی ضرورت ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ جتنی بھی زندگی ملی ہوئی ہو سالوں میں، وہ اس آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اب مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا ہے، یہ بات بڑی تازہ رہنی چاہیے کہ آدمی دنیا سے جو بیزاری کا معاملہ کہا جا رہا ہے اس طریقے سے گزارنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وہ تمام کام جائز کرنے ہیں جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہے، اسلام ہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے. اسلام کا مطلب اللہ کی بندگی، یہی حق ہے. یہ بات سمجھ میں کیا جائے بلند ایسے چیزیں کرنی، تمام وہ جائز چیزیں کرنی ہوں گی، لیکن ہمارا ٹارگیٹ آخرت ہوگا. اصل کامیابی وہاں کی کامیابی، اس کے تمام تفصیلات ہیں جو اپنے موقع پہ آئیں گے. نہیں کہا جا رہا ہے کہ کاش تم اس بات کو اس وقت سمجھ جاتے ہیں تو تمہارا حال نہ ہوتا ہے. گویا کہ جو اس کو پڑھے، جو اس کی تلاوت کرے، جس تک یہ بات پہنچے اس تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہمیشہ یہ پیش نظر رہے یہ چند روزہ زندگی جو ہے اس کے مقابلے میں ہی ہے. اور اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ایسی کوئی چیز ہم سے سرزد نہ ہو جو آخرت میں ہمارے لیے خسارے کا باعث ہو. یا کہ آگے کہا جا رہا ہے لائف الکافرون آئے گی. اب آگے فرمایا جائے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضولی پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، کھیل کود کے طور پہ پیدا کیا، تمام ترجمے کیا ہے؟ یا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بس یہ لیلا ہے، جیسے کچھ لوگ ہمارے قرآن کہتے ہیں کھیل ہے، ایسا سمجھ رکھا تھا؟
کچھ نے مطلب یہ لیا ہے کہ کیا تم نے سمجھا کہ دنیا صرف کھیل کود کے لیے ہے، مزے اڑانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ دونوں معنی لیا کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضولی پیدا کیا ہے؟ یعنی کتنی بڑی آدمی کی جسارت ہوگی، ڈٹائی ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ اس نے بس یوں ہی پیدا کر دیا کھیل کے طور پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں پڑھنا ہمارے طرف کبھی نہیں ہے، یعنی آخرت میں ایسا سمجھ رکھا تھا؟ وہی بار بار یاد دلائے جو ایمان کی بات کہی گئی، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، یہاں آخرت کی بات کی گئی کہ کیا تم یہ سمجھ رکھا کہ کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے، ہم نے کھیل کے طور پیدا کیا ہے؟ بڑی عبث بات ہوگی ہے، بےہودہ بات ہوگی ایک آدمی سے کہ آدمی یہ سوچے کہ زندگی یوں ہی بس ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس بالا و برتر ہے اللہ مالک حقیقت، یعنی اس بات سے بالا و برتر ہے، پاک ہے وہ کہ اتنا بیکار کام کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس نے دنیا کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بادشاہ حقیقی وہ جو ہے حکیم ہے، دانا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ تمام اس کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اس سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ ظالم و مظلوم کو برابر کر دے گا آخرت میں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ لاجیکل نتیجہ ہونا چاہیے تخلیق کائنات کا کہ ایک دن آخرت ہو اور اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کرے، جنہوں نے اچھے کام کیے اس کی مرضی کے مطابق ان کو جزا دے، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، دنیا کو ظلم فساد سے بھرا، ان کے جرم کی سزا اسے دے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ حقیقی بلند والا ہے، برتر ہے کس طرح کے کاموں کی کرے، مالک الحق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ شرک کی ترتیب، وہی الہ واحد ہے۔ یاد رہے ہم سب سمجھ رہے ہیں اس کو، یہاں پہ مریدین کی بات نہیں کی جا رہی، غلط سمجھ جائے گا۔ اللہ کو کسی کی شکل ماننے والے ہیں، دنیا کے تمام مذاہب میں تصور پایا جاتا ہے ایک اعلیٰ تر ہستی کا، لیکن شرک کیا جاتا ہے۔ ایک مذہب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہودیز کے بارے میں خدا کا انکار نہیں، وہاں تو اس کے بارے میں خاموشی ہے۔ بدھزم مذہب ہے، کوئی مذہب خدا کے بغیر ہو سکتا ہے کیا؟ مذہب کیا ہوا؟ تو کسی مذہب میں ایسا نہیں کہا کہ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، توحید خالص۔ رب العرش کریم، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اتنا عادل بادشاہ، اتنا بڑا جو ساورنٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس سے یہ توقع کی جائے کہ دنیا کو کھیل کے طور پہ بنا دیا ہو، ظالم مظلوم کو برابر کر دے، ہو جنہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر جو دنیا میں اس کی بندگی کی ان کو جزا نہ دے، اور جنہوں نے طرح طرح کے جرائم کیا پورے دنیا کو فساد سے بھر دیا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جرموں کی سزا نہ دے۔ رب العرش کریم سے یہ توقع نہیں کی جانی چاہیے، یہ بات کی جائے۔ ومن، اب اسی بات کی تاکید، ومن یدعو مع اللہ الہ آخر لا برہان لہ بہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہاں پہ پھر شرک کی ترتیب اور غلط سفارش کے تصور، جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے اللہ کے علاوہ، یہ سفارش کا جو غلط تصور، کہ کچھ لوگ ہیں جو بھی تصوروں پر گزیدہ ہے کیا ہے، وہ ہماری بخشش کرا لیں گے، ہمیں چھڑا لیں گے، دنیا میں ہوتا رہا ہے کہ فلاں جماعت سے جو فلاں پارٹی سے جڑے اور سب کچھ ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ اسی کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، معبود کو پکارے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرک کے بارے میں ہمارے فصل میں کتابیں لکھی ہیں، تردید شرک میں، شرک ہے اس کی نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، اور یہ فطرت کے خلاف ہے کہ آدمی ایک اللہ واحد کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرے۔ اسی کے لیے قرآن بات کہتا ہے کہ لا برہان لہ بہ، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن بڑے زور سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل کوئی لا نہیں سکتا، نہ تو ریٹن ہے اور عقل میں تو خیر آنے والی ہے ہی نہیں، اور فطرت تقاضا کرتی ہے ایک ہی اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔
فإنما حسابه عند ربه، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کا حساب اس کے رب کے پاس جمع بنا رہا ہے، ورنہ تو ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اب انه لا يفلح الكافرون، بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ شروع میں کیا کہا گیا؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی مومنین نے، تو یہاں پہ کہا گیا لا یفلح الکافرون، اور کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کامیاب نہیں۔ گویا کہ اسی کو مقید کیا جا رہا ہے تاکہ مومنین فلاح پائیں گے، اور یہ کافر جو ہے اللہ کے انکار کر رہے ہیں، اور اس کے انکار میں تمام چیزیں شامل ہیں، توحید کا انکار بھی، رسالت کا انکار بھی، آخرت کا انکار بھی، وہ کبھی کامیاب نہیں۔ اب آخر میں وہی دعا پھر سکھائی جا رہی جو 105 نمبر کی آیت میں آئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل رب اغفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب اغفر، میرے رب درگزر فرما، معاف کر، ورحم، اور تو ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم۔ اسی دعا پہ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق یاد ہے، جو پہلے کہا گیا تھا مکی دور کا وہ دور ہے جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اللہ کی بندگی کی دعوت کو دے رہے ہیں، اس کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ پھر کہا جائے کہ تمام انبیاء ہی دعوت دیتے رہے ہیں، اب کہا جا رہا ان سے کہ بات نہیں ہے کہ نماز میں خشوع اور تمام خوبیوں اپنے اندر سمیٹنا کا ذکر آ چکا بار بار، اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو مضبوط سے مضبوط تک، اور ہمیشہ یہ احساس رب اغفر ورحم، اے اللہ تو درگزر فرما، معاف کر۔ یہ احساس انسان کو ہمیشہ اپنے اندر فروغ نہیں پیدا، چند عبادتیں کر لی، چند مناسب وجود ادا کر لیا، آخر میں وہ سمجھنے لگا، یہ احساس نہیں چل رہا ہے رب اغفر ورحم، اے اللہ تو درگزر فرما۔ درگزر پر کی چیز ہوتا ہے، غلطیاں چھوٹی رہتی ہیں، اللہ یہ احساس مستقل رہنا چاہیے ہماری دعاؤں میں، ہمارے استغفار میں، ہمارے اذکار میں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کروانے والا ہے، سب سے اچھا رحیم، سب سے اچھا رحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک میں آیات کو پڑھنے، سمجھنے، ان خصوصیات کا حامل بنانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فلاح کا دار و مدار رکھا ہے، یعنی نمازوں میں خشوع، لغویات سے پرہیز، زکوٰۃ کے طریقے عامل ہونا، یعنی زکوٰۃ کے ادائی کرنے، خروج کی سڑکوں کی حفاظت، اپنے امانتوں اور عہد و پیمان کا پورا پاس و لحاظ رکھنا، نمازوں کی محافظت کرنا، اپنے حقیقی معنی میں ان صفات کے حامل ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت کی کامیابی یقینی ہے، قد افلح المؤمنون، اور دنیا میں بھی کامرانوں